نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات، جنتی نوجوانوں کی سرداروں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے۔ حضرت سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت نہ خشک ہونے والا چشمہ اور نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے۔ آپ کی سیرت کے کیا کہنے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، حضور کے گود میں آپ بڑی ہوئیں، ان کی سیرت کے کیا کہنے۔ پیدائش اعلان نبوت سے 3 یا 5 سال قبل ہوئی، اور 2 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ 3 رمضان 11 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور سخاوت، قیام اللیل اور تسبیحات فاطمہ امت کو سخاوت کے اندر ملی، وراثت میں ملی ان کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت افضل، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کائنات میں، زمین میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور ایک اور مقام پر فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا قیام، حضور کا قعود، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی اور کے اندر مشابہت میں نے نہیں دیکھی۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر ساری عورتوں کی سردار حضرت خدیجہ بنت خویلد ماں ہیں اگر، تو پھر جنتی عورتوں کی سردار پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیسا مقام اور مرتبہ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں، ان اللہ یغضب لغضب، اگر فاطمہ کو غصہ دلانا اللہ کو غصہ دلانے کے برابر ہے، فاطمہ کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ جس لخت جگر کے بارے میں حضور فرمائیں فداک ابی و امی، اور جس لخت جگر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے، اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اس لخت جگر کی آپ کو میں کیا سیرت اور صورت اور شان بتاؤں۔ اور اس کے بارے میں بنو سلیم کا ایک شخص مسلمان ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور نے پوچھا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ تو کہا کہ بنو سلیم کے 3000 لوگوں میں سے سب سے زیادہ غریب ترین اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے اپنی اونٹنی ان کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اس کا سر کون ڈھانپے گا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا امامہ مبارک اس کے سر پہ ڈالا۔ حضور نے فرمایا اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی جن کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، منا سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان میرے گھر کا بندہ ہے، سلمان ہمارے اہل میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، مختلف جگہوں میں مختلف گھروں میں جا کر کے پتہ کیا، جب کھانا کہیں سے نہ ملا تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنتی عورتوں کی سردار کے گھر کے دروازے پر آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ 2 دن سے فاقہ ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ مہمان آئے اور خالی چلا جائے۔ اپنی چادر مبارک دی اور کہا شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ یہ رکھ لیں اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ کھانا دے، اور جا کر کے اس یہودی اس مسلمان کو جو بنو سلیم کا ہوا اس کو کھلاؤ تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ حضرت سلمان فارسی
وہ چادر لے کر کے جب گئے اور جا کر کے ساری بات بتائی شمعون یہودی کو، تو اس نے کہا کہ یہی تو ایثار ہوگا، یہی تو سخاوت ہوگی ان لوگوں کے اندر۔ میں نے یہ باتیں تورات کے اندر پڑھی ہیں، میں نے یہ باتیں تورات، زبور، انجیل میں پڑھی ہیں، لہذا میں فاطمہ کے اس عمل کی وجہ سے کیا کرتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ چادر بھی لے جاؤ واپس دو، اور یہ گندم لے جاؤ، یہ جو لے جاؤ، اور یہ کھانا لے جاؤ۔ اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، اور اس یہودی نے کھانا کھایا جو مسلمان ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے گا، ان کی سیرت، ان کی عظمت کے بارے میں میرے جیسا ناچیز کیا کہے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک دفعہ کھڑی ہوئیں، رات کو قیام کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے شروع کیے، قرآن کی تلاوت کرتی گئیں، اور کیا کہ صبح کی اذان کے لیے بلال نے آ کر کے آواز لگائی، اذان دی، تو جلدی فاطمہ الزہرا نے اپنی 2 رکعتیں پوری کی اور فرمایا یا اللہ تیری سردیوں کی رات کتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں کہ جس کا خاوند شیر خدا ہے، جس کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس کی ماں سیدہ حضرت ختیجہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور جس کا خاوند تمام جہانوں کے شیروں کا شیر ہے، اور جس کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس عورت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اس کی عزتوں کو، عظمتوں کو، رفعتوں کو بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت پر، صورت پر، ان کے اعمال کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔